یہ آخری عشرہ اس کے بعد جو رہ جائے گا اس میں بھرپور طریقے سے جتنا ہو سکتا ہے مفاتیح الجنان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں کہ جنہیں ماہ شعبان المعظم میں کیا جا سکتا ہے۔ مثلا روزے موجود ہیں اور پڑھنے کی بہت ساری دعائیں موجود ہیں، درود طوسی ہے، مناجات شعبانیہ ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں مفاتیح الجنان کے اندر، بہت زیادہ بافضیلت اور بابرکت اور رحمت والی۔ ممکن ہے کہ ہماری زندگی کا آخری شعبان ہو، اس کے بعد ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، ان ایام میں جو ہے وہ جتنا ہو سکتا ہے استغفار، فرمایا کہ ماہ شعبان میں 70 دفعہ استغفار کرنا دوسرے مہینوں میں 70,000 دفعہ استغفار کے برابر ہے۔ دوسرے مہینوں میں 70,000 دفعہ استغفار کریں، اس میں 70 دفعہ استغفار کریں تو اس کا ثواب جو ہے وہ استغفار، آپ سمجھتے ہیں کہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ تمام تر کوتاہیاں اگر استغفار معاف ہو، قبول ہو جائے، اور خدا محمد و آل محمد کا صدقہ یقیناً جب توفیق توبہ عطا فرماتا ہے دل کی ندامت، واقعاً دل میں شرمندہ ہونا خدا کی بارگاہ میں، ایک تو ہمارے ہاں روٹین اور عادت ہوتی ہے توبہ توبہ یا اس طرح کا، وہ استغفار نہیں، واقعاً دل کا شرمندہ ہونا خدا کی بارگاہ میں، دل جو ہے اپنا دل بس میں اور اللہ، یعنی دل کی کیفیت تو ایک لوگوں کے سامنے وہ نہیں، یعنی دل کی کیفیت جو ہے اس میں واقعاً مجھے احساس ہو جائے کہ میں نے جو کیا وہ گندہ کیا، اچھا نہیں کیا، مجھ سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں سرزد ہوئی ہیں، مالک و معبود کی بارگاہ میں جو ہے جسارتیں ہوئی ہیں، اس کی نمک حرامی ہوئی ہے، اور تمام اپنے آپ کے حوالے سے بندہ خدا کی بارگاہ میں جتنی بھی ذلت کے ساتھ کہ مجھ سے بس خطا ہو گیا، مجھ سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے، کچھ تو میرے علم میں ہے اور کیسی کیسی خطائیں ہیں جو میرے علم میں بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ماہ شعبان المعظم استغفار کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک سے پہلے خدا ہمیں رمضان المبارک بھی بخیر و عافیت نصیب فرمائے، با ایمان نصیب فرمائے کہ اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکے، اور وہ فائدہ جو ہے یہی ماہ شعبان اس کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے، اس ماہ رمضان المبارک کے فوائد، فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے۔ تو بہرحال اس میں استغفار جو ہے جو باقی ایام بچے ہیں کثرت کے ساتھ، اور آخری جو ماہ شعبان کے آخری ایام آئیں گے، بالخصوص آخری ایام، سنت معصومین ہے کہ ان آخری ایام میں روزے رکھ کے، تقریباً معصومین کی یہ سنت ہے کہ آخری 3 دن کا روزہ، ماہ شعبان کے آخری 3 ایام کا روزہ اس طرح روزہ رکھ کے کہ ماہ رمضان کے ساتھ ملا دینا، یعنی شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ متصل کرنا، ملانا، یہ سنت معصومین اور بہت زیادہ اس میں ثواب اور خیر و برکت ہے۔ خدا ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجہم۔